السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری. دنیا بھر میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. ایک جانب ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اسٹریٹس اور ہرمز بھی ابھی تک بند ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا معاشی دباؤ کا شکار ہے. لیکن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ امریکہ کے کسی صدر کا 9 سال بعد چائنا کا دورہ کرنا ہے. دو سپر پاورز کی میٹنگ، اس سے پوری دنیا کے اندر کس قسم کی حالات پیدا ہو رہے ہیں، کس قسم کے معیشت کے اندر یا دنیا کے حالات کے اندر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورے میں امریکہ نے کیا حاصل کیا اور چین نے کیا حاصل کیا، اور اس جنگ کے حوالے سے دونوں ممالک یہ جو ملاقات ہے یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر بابر صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سابق سفیر ہیں جناب غلام مسعود بلوچ صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں چین اور امریکہ کے دورے پر لگی ہوئی ہیں. اس دورے کا حاصل وصول کیا ہے؟ دونوں ممالک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اچیو کیا، لیکن چائنا کی جانب سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ابھی تک کی جا رہی کہ 200 بوئنگ طیارے وہ خریدنے جا رہا ہے، یا وہ وہاں پہ اور باقی جو تجارتی معاہدے ہوئے ہیں ان کو عملی شکل کیسے ملے گی، یا چین نے اس دورے کے اندر کیا فائدہ حاصل کیا. میں چاہوں گا کہ ذرا آپ تفصیل کے سائز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. بہت شکریہ جی. امریکی صدر اس لیے زیادہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس دورے کے متعلق زیادہ ایکسائٹڈ بھی وہی تھے. انہی کو ایکسائٹمنٹ تھی. دورہ بہت پہلے شیڈیول تھا. اس وقت ایران اور امریکہ کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. جب جنگ شروع ہوئی تو بہت سارے کوشچن مارکس اس کے اوپر ریز ہو گئے. بیچ میں شیوی کی آسرائیاں اتری کہ شاید دورہ نہ ہو. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور چین کی ایک تناؤ تو رہتا ہے ان کے آپس کے تعلقات میں، جس کی بنیادی ریزن ہمیں پتہ ہے کہ چین دنیا کی بھی سب سے بڑی معیشت ہے. تو معیشت آج کل سب کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. معیشت جس کی ٹھیک ہے، اسٹرانگ ہے، وہی آج کل سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. پھر امریکی صدر یہ چاہتے ہوں گے کہ جی چین کے دورے سے پہلے وہ ایران کے ساتھ کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، تاکہ چین جاتے ہوئے جا کے وہاں پر کوئی بہتر پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ جا سکے. لیکن اس میں ان کی اپنی بھی اس طرح سے کوشش نہیں تھی. اگر وہ کوشش کرتے تو معاہدہ تو ہو ہی جاتا. ابھی جہاں تک اس دورے کا تعلق ہے، میں آئی پرسنلی فیل کہ چین اور امریکہ کو جو آپ نے تناؤ کی بات کی، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ دونوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. چین دنیا میں ہر وقت ڈکٹیٹ کرتا ہے، ایڈوکیٹ کرتا ہے ڈیولپمنٹ تھرو کنیکٹیوٹی، تھرو کمیونیکیشن، آپس کے تعلقات، معیشت میں بہتری، انویسٹمنٹس اور تنازعات سے دور. ہر ملک کو زندہ رہنے کا حق ہے. ہر ملک کی سلامتی اور سالمیت کی ہر کسی کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور اس کا سب سے ثبوت یہ ہے کہ چین کا اتنا پرانا تائیوان کے ساتھ ایک تنازع ہے. چین اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کبھی بھی نہیں کر سکتا. چھوٹا سا تائیوان ملک ہے، لیکن چین نے آج تک تائیوان کے خلاف جارحیت نہیں کی. حالانکہ وہ چاہیں تو ایک دن کی بات ہے تائیوان نے کدھر جانا ہے، کیونکہ چین کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. اور یہی بات چین امریکہ کو بتاتا ہے. ہم نے سب سنا کہ اس دورے کے دوران چینی صدر نے بھی امریکی صدر کو یہی کہا کہ آپس میں کمیونیکیشن بڑھائیں، تنازعات سے دور رہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کریں. امریکہ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. وہ دنیا میں اجارہ داری چاہتا ہے. وہ دنیا میں تھرو یوز آف فورس اپنی ہر جگہ امپورٹنس قائم کرنا چاہتا ہے. دنیا میں اس نے بیسز بنائے ہوئے ہیں مختلف ریجن میں. اس کا زور تنازعات کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. وہ کانفلکٹ کا حصہ خود بن جاتے ہیں. ان کی تاریخ ہی یہ رہی ہے. اور ابھی بھی دیکھ لیں جو غزہ میں ہوا یا جو ابھی ایران میں ہو رہا ہے، امریکہ اس میں براہ راست ملوث ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں کی اپروچ میں. جب تک یہ بنیادی فرق دور نہیں ہوگا اس وقت تک تعلقات میں قربت آ ہی نہیں سکتی. اور فرق دور چین نے نہیں کرنا. انہوں نے اپروچ بدل کے تو کانفلکٹ کی طرف نہیں آنا. امریکہ نے اگر بدلنی ہے تو وہی بہتری لا سکتے ہیں. اس لیے اس دورے میں کوئی میجر بریک تھرو تو میں اپنی ذات کی حد تک میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. بریک تھرو کیسے اس میں ہو آپ نے دیکھ لیا. ہاں کچھ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، چونکہ امریکی صدر جو وفد لے کے گئے تھے اس میں اکانومسٹ بھی تھے، بزنس مین بھی تھے. کچھ مہینوں تک ایلن مسک کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد اس لیے ساتھ لے گئے کہ ظاہر ہے آئی ٹی کا دور ہے اور چین کی اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہے. بالکل، اور ایک بڑی کمپنی ہے. اس طرح کا
कंपनी है बहुत बहुत बड़ी, तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट वो चाह रहे होंगे। तो अभी तक आपने दुरुस्त फरमाया, जो अमेरिका दावे कर रहा है कि इस दौरे में ये एग्रीमेंट्स हुए हैं, चीन की तरफ से उसकी तस्दीक नहीं है, कोई जॉइंट कम्युनिके के भी इस तरह का रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब तक चीन की तरफ से तस्दीक नहीं होती उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि जी ये दौरा उस हिसाब से भी कामयाब है जो क्लेम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव बनाने पड़ते हैं दौरों में कुछ हासिल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकी सदर वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना नहीं सके, और जिन इन्वायरमेंट को क्रिएट करके वो चीन गए थे, उन इन्वायरमेंट में चीन कभी भी आपकी तरफ उस तरीके से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। तो ये एक और डायरेक्ट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है। आपने हुर्मज का अमेरिका ने ब्लॉकेट किया है, वहां से चीन की मेजर तजारत होती है। चीन ने ये तो कहा है कि आपने हुर्मज खुली रहनी चाहिए, इस पे दोनों का इत्तेफाक भी हुआ है। और लेकिन आपने हुर्मज तो बंद तो अमेरिका ने की हुई है ना जी। जी चीन के बिल्कुल। जहाज ईरान ने तो कल भी गुजरने दिए हैं। फिर ये क्लेम किया गया कि चीन, अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन का हमारे साथ आह्वान किया कि ईरान को जौहरी हथियार कभी नहीं बनाने चाहिए। तो ईरान तो खुद कहता है हम जौहरी हथियार नहीं बनाना जी। चाहते, हम तो कभी जौहरी हथियार बनाने का हमारी कोशिश या इस तरीके से हमारा इरादा था ही नहीं। हम तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जेर असर उनके कानून के मुताबिक रह के पुरअमन प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है इसमें बहुत सारे कंट्रडिक्शंस हैं, इसलिए एक्साइटमेंट इन्होंने खुद ही क्रिएट की हुई थी। दुनिया की तरफ से एक एक्साइटमेंट थी, वो ये एक्साइटमेंट थी कि शायद इस दौरे के बाद कोई पायदार अमन के लिए कोई मुआहदा हो जाए चीन के कहने पे या चीन के दबाव पे या चीन के इसरार पे, और या चीन बीच में बराह रास्त रोल अदा करे। चीन इनडायरेक्ट रोल तो अदा कर रहा है, पाकिस्तान चीन को हर चीज पर ऑन बोर्ड लिए हुए है। चंद दिन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चीन जा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन भी चीन आ रहे हैं। तो वहां पर चीन की अहमियत तो दुनिया में हर आए दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, और उसकी बुनियादी रीजन चीन का वो स्टांस, वो अप्रोच है, एंड दैट इज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है। बड़ी डिटेल से आपने बताया। बलोच साहब, ये दोनों ममालिक के मबैन क्या एक सिर्फ जो बिज़नेस फर्स्ट की बात की जा रही है, कारोबारी एक दौरा था, या वाकई दुनिया के अंदर कोई अमन लाने के लिए इस खित्ते के अंदर जो इस वक्त जंग जारी है उसको बंद करवाना मकसूद था? क्योंकि अगर हम स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ की तरफ देखते हैं तो उस पर तो अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने सिर्फ जाते जाते ये कहा कि वो चीन राज़ी है स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ खोलने के लिए, उसको तो खोलने के लिए पूरी दुनिया राज़ी है। आप क्या समझते हैं कि मेन मकसद क्या था? अपने तजारती जो कंपनियाँ हैं उनकी तजारत बढ़ाना, या दुनिया के अंदर अमन लाने के लिए चीन की सपोर्ट हासिल करना? शुक्रिया। देखिए, बजाय कि मैं डिफाइन करूं कि इसकी क्या अहमियत है दौरे की, लेट्स कोट नो लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मिस्टर शी। उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया? उन्होंने कहा कि ये सबसे कॉन्सिक्वेंशियल, यानी बहुत सारे असरात रखने वाला, मुतासर करने वाला दुनिया को दौरा है। और दुनिया हमारी तरफ देख, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस। इसका मतलब है इतने इसके दूर असरात हैं कि पूरी दुनिया ने आंखें बिछाई हुई हैं कि ये दोनों लीडर साहिबान क्या क्या बात करते हैं, उसके नतायज क्या निकलते हैं। वो रीजंस ये है कि यही दो इस वक्त ताकतें हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, और डिप्लोमेटिक क्लाउड भी है। उसके बाद खत्म नहीं हुआ, जो उसका पंच लाइन था, दैट इज इन माय व्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस दौरा। और वो ये था, उन्होंने कहा, उन्होंने एक पुराने हिस्ट्री, 500 साल पुराना एक है मिस्टर थ्यूसिडिस, वो रोमन जमाने की बात करता है जब रोमन्स और ग्रीक लड़ते थे, या वो जो सिटी स्टेट्स थी स्पार्टा और बाकी। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई राइजिंग पावर चेंज होता है, एग्जिस्टिंग पावर को चेंज करता है, तो ला महाला वहां लड़ाई होती है। और उसने वो और उसको फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 500 साल की पुरानी जितनी भी बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ होती उनको एग्जामिन किया गया, तो 20 में से 12 से 15 लड़ाइयों पे मुंजमद हुई जो कॉन्फ्लिक्ट थे। तो मिस्टर शी ने कहा कि वी कैन अवॉइड, दे कॉल इट ट्रैप, वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें। इसका मतलब ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे नौजवान भी बैठे होंगे, स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, आपके इतने अच्छे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कि इस वक्त दुनिया एक ट्रांजिशन में है।
फ्रॉम ए यूनिपोलर वर्ल्ड टू ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, और उसमें दो बड़े एक्टर जो कि डिफाइन करेंगे कि ये कैसा हो, कॉन्फ्लिक्ट वाला हो या यूनिपोलर को ही रहना है, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक जो है वो परमानेंट ट्रांजिशन। और एक और जो बात उन्होंने इसमें वाज़ह की जो कि समझने वालों के लिए इशारा है, जिसमें कि हम, चाइना इज द नेक्स्ट पावर, ग्लोबल पावर टू बी, तो हमसे बात कीजिए। जब उसने ये कहा कि ट्रांजिशन परमानेंट हो सकती है, इसका मतलब है ही इज पुटिंग अ क्लेम ऑन द नेक्स्ट बर्थ ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप, और जायज भी है, क्योंकि देखिए आज अगर हम पैमाने देखें कुव्वत के, तो वो तकरीबन जो चाइना है उस पे पूरा उतरता है। उसके पास टेक्नोलॉजी है विच इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर, और टेक्नोलॉजी सिर्फ एक लफ्ज नहीं, उसके पीछे पूरा एक निज़ाम है कि आपके पास कितने रेयर अर्थ्स हैं, कितने आपके पास पेटेंट्स हैं, कितने आपके पास R&D में 250 बिलियन से ज्यादा इस वक्त खर्च कर रहा है चाइना, और मेरे ख्याल दुनिया में फर्स्ट है या सेकंड है, बल्कि अमेरिका से बढ़ गया है पेटेंट्स के अंदर। फिर उसके बाद फिर ये कि उसकी अपनी रिजिलियंस अपने सिस्टम की कितनी है, पर कैपिटा में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, यस, और फिर ओवरऑल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, जीडीपी क्या है, सो ऑलमोस्ट इज कैचिंग अप। और फिर सबसे अहम कि डिप्लोमेटिक क्लाउड क्या है। दिस इज द टाइम, द वीकेस्ट टाइम ऑफ अमेरिका। ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज की वजह से अमेरिका को इस वक्त डिप्लोमेटिकली, इन माय असेसमेंट एंड इन असेसमेंट ऑफ सेवरल एनालिस्ट, अकेला कर छोड़ा है। इट इज द मोस्ट लोनलीस्ट टाइम डिप्लोमेटिकली ऑफ अमेरिका। इन हालात में ये आपका हो रहा है समिट, और साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़के आया है उसके पड़ोस में, जिसके ऊपर चाइना का डिपेंडेंस था फॉर ऑयल। तो एक लिहाज से ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सेंसिटिव दौरा था, और बड़ा सिग्निफिकेंट है, और इसको याद रखा जाएगा एज ए डिफाइनिंग एक लिहाज से visit by the president of USA as it was in 1971। वो पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया, और उस वक्त चाइना और अमेरिका ब्रिज बनाया पाकिस्तान ने उनके लिए, जिसके बाद चाइना दुनिया के नक्शे पे उभरा, अपनी जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट थी वो ली, और वो एक अब जो है उसी अमेरिका को एक लिहाज से वो प्लेस लेना चाहता है। बिल्कुल लेकिन ठीक हो गया। इस वक्त रोल रिवर्स हो गए हैं, तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। उसमें बहुत सारे इफ्स और बट्स हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में इसका, मेरे नज़र में सबसे अहम जो पहलू है इस दौरे के, वो ये है। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, अभी अपना बलोच साहब ने बात की है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जो शिफ्ट है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, अमेरिका तो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो दुनिया जो है वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाए, मल्टीपोलर की तरफ जाए। अच्छा, ये अब इस दौरे को क्या हम अभी हम समझे कि ये एक सर्द जंग का ख़ात्मा होने जा रहा है, या तूफ़ान से पहले की खामोशी हम इसको समझ सकते हैं? एक तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालिएगा। दूसरा, जिस तरह आपने बात की कि दोनों ममालिक की सोच में तज़ाद है, पॉलिसीज़ में तज़ाद है। अमेरिका जहरियत चाहता है, अमेरिका ताकत के ज़रिए कंट्रोल चाहता है, जबकि चाइना बिज़नेस के ज़रिए, अफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए वो दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो चाइना जो है वो मल्टीपोलर को सपोर्ट करेगा? देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, मल्टीपोलर, यूनिपोलर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये अभी हम काफी देर से सुन रहे हैं। सोवियत यूनियन के फॉल के बाद से कोल्ड वॉर वाली कैप्चर तो काफी हद तक खत्म हो गई, और हम जो कहते हैं दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। बेसिकली ये अमेरिका को जब हम देखते हैं, और जो हम कहते हैं ना जी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, एक्चुअली वो ताकत उसको जो मिलती है वो उसकी मिलिट्री ताकत की, फौजी ताकत की वजह से है। मैशत तो इसमें कोई शक नहीं, जैसे बलोच साहब भी फरमा रहे थे, चाइना की मैशत ने तो अमेरिका को क्रॉस कर लिया है, और मैशत आज का डिटर्मिन करती है
کہ آپ کی امپورٹنس کیا، آپ کی اہمیت کیا ہے دنیا میں. لیکن چونکہ امریکہ ایک بڑی فوجی طاقت ہے بھی ہے اور ڈسپلے بھی کرتے ہیں. چائنا خود کافی بڑی ایک ان کی فوج ہے، بڑی پیپل لبریشن آرمی، دنیا کی بہت بڑی فوج ہے تعداد کے لحاظ سے بھی. چائنا ویپنری میں، چائنا نیم اینی تھنگ آپ نے دیکھ لیا، ایئر کرافٹ میں اور گنز میں اور میزائلز میں چائنا امریکہ سے کم نہیں ہے. وہ ٹرمنالوجی اور ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے، بٹ ایکچولی چائنا چونکہ ڈسپلے نہیں کرتا، وہ کانفلکٹ میں آتا نہیں ہے دنیا کے مختلف ریجنز میں، اس کے کوئی بیسز نہیں ہے، وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. امریکہ یہ کرتا ہے، اور آپ کو جو فوجی طاقت ہے، ملٹری طاقت ہی آپ کو ایکچوئل طاقت دیتی ہے. پچھلے سال دیکھیں ہم نے ہندوستان کو شکست دی، اس کے بعد دنیا ہی ہمارے لیے بدل گئی. بالکل. پاکستان کی اہمیت دنیا میں ڈفرینٹ ہوگی، پاکستان کی ریلیونس دنیا میں بہت ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ آپ نے ملیٹریلی پروو کیا. تو اس لیے امریکہ کی طرف لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، اور وہ جھگڑوں میں، کانفلکٹ میں پڑنے کی بجائے، ریزالو کرنے کی بجائے کانفلکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. ابھی پچھلے دو آپ دیکھیں دہائی امریکہ خود حصہ رہا ہے. تو چائنا تو جہاں تک ملٹی پولر ورلڈ کا تعلق ہے، چائنا کو کیا اس میں، چائنا تو بڑا خوش ہوگا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، اور ایمبیسڈر صاحب بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا امریکہ کی اپروچ میں بہت فرق ہے. امریکی صدر کا جو دورہ 2 دن کا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ٹینٹیو تھے. ان کی باڈی لینگویج، وہ کانفیڈنٹ باڈی لینگویج ہے، وہ ان کے جو ان کو زہرانہ دیا گیا یا عشائیہ دیا گیا اس میں، یا جو تقریر کر رہے تھے، جو ان کی ریسیپشن یا سینڈ آف تھا، اس کے دوران بھی دیکھ لیں. آن دی ادر ہینڈ پریزیڈنٹ زی جو ہے، ہی واز ویری کانفیڈنٹ. انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا. وہ اپنی باتوں میں لگی لپٹی بات رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جو سٹانس ہے، جو ان کی گفتگو ہے، چائنا کی پالیسی ہے، اس پہ کسی کو اختلاف ہو نہیں سکتا. وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وی آر اے پارٹ ٹو ریکن ود، اور دنیا مانتی بھی ہے. ابھی چائنا کا جو کلاؤٹ ہے، جیسے ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے، جو چائنا کا ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بٹ اپروچ میں ڈفرینٹ ہے نا جی. امریکہ آج تنہا ہے دنیا میں، چائنا تو قطعاً تنہا نہیں ہے. چائنا کی پالیسی اس طرح کی ہوتی نہیں ہے. امریکی صدر کی پالیسیز نے امریکہ کو، باوجود اس کے کہ وہ یونی پولر ورلڈ میں کہتے ہیں ہم سول سپر پاور ہیں، آج یہ کتنے آئسولیٹڈ ہیں. آج ان کی ریلیونس کیا ہے، آج دنیا کے کتنے ملک ان کے ساتھ ہیں. ایک اسرائیل کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو اتنا انہوں نے کارنر کر لیا ہے، یا اتنا آئسولیٹ کر لیا ہے کہ آج دنیا میں ان کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی. تو یہ اپروچ بدلنی پڑے گی. یہ دورہ یاد تو رکھا جائے گا، لیکن اس دورے کے گینز کیا ہیں وہ ٹائم بتائے گا وقت آنے کے ساتھ ساتھ. بٹ چائنا ول نیور کمپرومائز آن دیز تھنگز، جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا بھی. اور اب دیکھیے گا ابھی نیکسٹ ویک جب رشین پریزیڈنٹ اور پاکستان کے پرائم منسٹر جائیں گے، وہاں پر بھی یہ ایران امریکہ جنگ جو ہے یہی حاوی رہے گی اس ملاقاتوں میں، گفتگو میں، کیونکہ اس کا جب تک حل نہیں نکلتا اس وقت تک دنیا اچھا اتنی ایک اس وقت. بریگیڈیئر صاحب، میرا جی اسی سے ریلیونٹ ایک کویسچن ہے کہ ابھی کیونکہ یہ جنگ سب سے بڑا ایشو ہے، تو کیا چائنا اس جنگ کو رکوانے میں یا اسٹریٹس اور ہارمز کو کھلوانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس صورتحال کے اندر؟ نہیں، چائنا کردار تو بالکل ادا کر سکتا ہے. ظاہر ہے چائنا کے ایران کے ساتھ قریبی اچھے تعلقات ہے. چائنا دنیا کی ایک پاور ہے. چائنا کے کہیں پر گارنٹی کی بات ہے تو چائنا وہاں بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چائنیز ٹریڈ بڑے برے طریقے سے افیکٹ ہوئی، اور آئی ایم ویری شیور کہ دورے کے دوران چائنیز پریزیڈنٹ نے بات کھل کے کی بھی ہوگی. اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے چائنا کو بہت مشکلات، امریکہ کو تو کوئی نہیں ہے. اس لیے چائنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور آئی ایم ویری شیور کہ چائنا کردار بالکل ادا کرے گا بھی. بون آف کنٹینشن اس وقت یہی بنی ہوئی ہے، اور جسٹ فار نتھنگ، ایک غیر ضروری طور پہ امریکہ نے بلاکٹ لگا کے مسائل پیدا کر دیے. اگر یہ بلاکٹ نہ ہوتا تو شاید ابھی تک یہ معاہدہ کافی آگے تک بڑھ چکا ہوتا. ابھی آج بھی عراقی فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے ان کے جوہری پروگرام کا، اس میں بھی وے فارورڈ ہے، اس میں بھی بات چیت کرنے کو تیار ہے. تو یہ اسٹریٹ آف ہرمز، اور جب پاکستان کی ریکویسٹ پہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکٹ ختم کر دیا تھا، آپ کو یاد ہو جب ہمارے آرمی جی چیف وہاں جی پر گئے تھے، بالکل. امریکہ کے بلاکٹ نے وہاں پر پرابلم کریٹ کر دی ہیں، اور ابھی تک وہ ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے مسائل تو بہت بون آف کنٹینشن اسٹریٹ آف ہرمز بنا ہوا ہے. قدرتی آبی گزرگاہ ہے، قدرتی آبی گزرگاہ کو ویسے بند نہیں کر سکتے. چائنا کے ٹیریٹوریل واٹر میں ہے، چائنا کا اس پہ حق تو ہے. ابھی وہ حق کیسے استعمال کرنا ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ورکنگ میکنزم بن سکتا ہے.
لیکن بند کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل. اور بند کرنے سے تو پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کیونکہ پوری دنیا کے اوپر ایک معاشی پریشر آ رہا ہے. اچھا اپنا بلوچ صاحب، دونوں ممالک کے اندر ایک سردموری تو پائی جاتی ہے امریکہ اور چین کے اندر. اچھا اب اس ملاقات کے بعد کوئی تھوڑا سا امید پیدا ہوئی کہ شاید اس کے اندر کوئی تھوڑی سی سردموری کم ہو. یہ بتائیے کہ پاکستان کے اوپر، اس خطے کے اوپر اس ملاقات کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی آئی تھنک دس ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس حوالے سے اطمینان ہے کہ دونوں قوتیں جن کے ساتھ ہمارے بڑے بیلنس ڈپلومیٹک ریلیشنس ہیں، چائنا کے ساتھ آبویسلی ہمارے بڑے اسٹریٹجک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہیں، اس کو تو ہم مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے رہتے ہیں، ڈیپر دین اوشن اینڈ ہائر دین ہمالیاز. لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت کی ڈپلومیسی ہماری چل رہی ہے جو کہ بڑی آئیڈیل ہے اور بڑی پروفیشنل طریقے سے اور بڑی فارورڈ لکنگ ہے کہ ہم نے امریکہ کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، اور اس حد تک کیا ہوا ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹو گیٹ این ایگزٹ فرام دس وار. یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کا کہ آپ اتنا اعتبار کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ کہا، بار بار کہا کہ وی اسٹل وانٹ پاکستان ٹو کنٹینیو ٹو پلے دس رول آف اے میڈیٹر، اور یہ پوری دنیا کی آواز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چائنا اور امریکہ کی کانفلکٹ ریزالو ہوتی ہے، یہ ٹرانزیشن سموتھ ہوتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں امریکہ اور چائنا بجائے کنفرنٹیشن کے کوآپریشن سے چلیں گے تو ہمارے لیے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بلکہ ایک لحاظ سے بیسٹ آف بوتھ ورلڈس ہے کہ ہم چائنا سے بھی جو مستفید ہوتے ہیں ان کے دوستی سے، اور امریکہ کے ساتھ بھی جو ہمارے کوآپریٹو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ساتھ چلیں گے. دیر بی نو کانفلکٹ، کیونکہ ہمیشہ ہمارے لیے چیلنج یہ رہا ہے گزشتہ ماضی میں ہمارے کہ کس طرح سے بیلنس کیا جائے کہ کس طرف جھکاؤ ہو یا نہ ہو. اب بھی باتیں ہو رہی تھی کہ آپ بہت جھک تو نہیں ہو گئے امریکہ کی طرف جب ہم یہ میڈیشن کی بات ہو رہی تھی. کچھ تو وہ جو لوگ جو آدھا گلاس خالی دیکھتے ہیں انہوں نے تو اور بھی بہت غلط باتیں کرنا شروع کر دی تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ٹوٹلی نیوٹرل آبزرور میں سمجھتا ہوں دس دا بیسٹ ڈپلومیسی دیٹ پاکستان ہیز ڈسپلیڈ. اور پاکستان کے لیے یہ ایک دورہ جس طرح بھی ہے، لیکن کمیونیکیشن چونکہ دونوں کنٹریز کے گلوبل پاور کے درمیان ہوا ہے، ایک کمٹمنٹ بھی ہوا ہے کہ وی ول کنٹینیو دس کمیونیکیشن، اور کافی حد تک آپس میں ان کا آلموسٹ انبریکیبل جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے. کوشش کی تھی امریکہ نے اور ایک پالیسی بھی دی کہ جی ڈی کپل فرام چائنا، بٹ دے کوڈ ناٹ. پھر دے ہیڈ ٹو سے کہ نہیں، ڈی کپل نہیں کرنا چاہتے، ہم ڈی رسک. اچھا اس میں بلوچ صاحب، کیونکہ امریکہ چائنا جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور پورے اس خطے کے اندر اس نے ون بیلٹ ون روڈ وہ ایک منصوبہ بھی اس نے جاری کیا، اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر سی پیک کا پروجیکٹ تھا، لیکن امریکہ اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا. امریکہ ظاہر ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ اس کے بعد جب پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں، دونوں کے ساتھ ایک برابری کی سطح کے تعلقات ہیں، تو کیا چائنا کی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس ہیں، پاکستان کے اندر جو پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر کوئی رکاوٹ تو نہیں پڑے گی؟ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے اصل میں سی پیک کو جو روکنے والی طاقتیں ہیں کچھ موسٹلی ریجنل ہیں، اور میں اس کا نام لینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کروں گا. سی پیک جو دیکھی جا رہی ہے ایڈورسلی وہ انڈیا ہے، کیونکہ وہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان، سری لنکا، نیپال، یہ بنگلہ دیش، یہ جو ایون میانمار تک، یہ لوگ یہ سب ان کے اسفیئر آف انفلوئنس میں ہیں. اگر ابھی نہیں تو پوٹینشیلی ہیں آگے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ڈریم ہوگا کہ وہ وشو گرو بنیں گے جو کبھی بھی نہیں بن سکیں گے، ان میں ہے ہی نہیں وہ ایلیمنٹ. تو یہ وہاں سے سیبوٹاج جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کے پی کے اندر ایکٹیو یا پیسو اپوزیشن اس کی وجہ سے آ رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس کا بھی اپوزیشن اسٹریٹجک لیول پہ ڈیفینیٹلی ہے. کیا اٹ ول چینج دس دور سے؟ نو، اٹ ول ناٹ. وہ کوشش کریں گے کہ اپنے ڈومیننٹ پاور کو، اپنے ڈومیننٹ اسٹیٹس کو رکھیں، کیونکہ اسی سے ہی جڑی ہوئی ان کی اکانومی ہے.
جو کہ 36 ٹریلین ہے, اسی سے جڑا ہوا ان کا انڈسٹریل بیس ہے, اسی سے جڑا ہوا ان کا ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس, تو جلدی دینے والے نہیں ہیں. لیکن جو بات اس سے نکلتی ہے کہ کوشش یہ ہو کہ بہت بڑا کانفلکٹ نہ ہو, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب بھی تشریف لائے, شاید مجھے سن رہے ہو. یہ تائیوان انہوں نے اس لیے ریزرو میں رکھا ہوا ہے, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. وہ کبھی نہ بھولیے گا آپ کہ کیوں رکھا ہوا ہے, کیوں اس کو سیٹل نہیں کر رہے, ورنہ واٹ از دیئر انٹرسٹ, وہاں کیوں نہیں سیٹل کر رہے چائنا کے ساتھ, بالکل ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں گے بعد میں کریں گے. یو سی دیٹ, سو وہ اپوزیشن ہوگی, چائنا کو پتا بھی ہے کہ ہوگی, لیکن چائنا کی بصیرت, ان کی اسٹریٹجی ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہے, پیسفل ہوتی ہے, اور ایک بڑی کیلکولیشن. غلام رسول بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ صدر ٹرمپ کے چائنا کے دورے کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.